بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج امریکی صدر بائیڈن نے افغانستان سے انخلاء کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ طے شدہ منصوبے کے تحت 1 مئی سے انخلاء شروع ہوگا اور ستمبر تک یہ مکمل کر لیا جائے گا۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ بائیڈن جو ہیں انہوں نے آتے بھی اعلان بھی یہ کیا تھا کہ وہ نظر ثانی کریں گے اور 1 مئی کو انخلاء ممکن نظر نہیں آ رہا، لیکن اچانک جو کل کا جو اعلان ہے اس نے حیران کر دیا دنیا کو، اور خاص طور پر طالبان نے بھی ان کا جو ریئیکشن میں یہ کہا ہے کہ اگر 1 مئی کو انخلاء نہ ہوا تو پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ پاکستان نے بھی اس اعلان کو خوش آئند قرار دیا اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ پلان کے مطابق عمل ہوگا اور خطے میں امن قائم ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں پروگرام کے اندر ذکر کریں گے کہ آج جو امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے سفیر ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو صلح کی حالیہ کوشش ہوئی وہ ان کے توسط سے ہوئی اور ان کے کہنے کے اوپر یو ای کے اندر یہ ملاقات ہوئی، جس کے بعد سیز فائر لائن پر جنگ بندی اور اس کے بعد جو مذاکرات کی جو بات ہوئی اس کا آغاز ہوا۔ اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ایک انتہائی اہم ایشو UNDP کی حالیہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام تر وسائل جو ہے پاکستان میں اشرافیہ استعمال کر رہی ہے اور تمام بینیفٹ اس کو مل رہے ہیں۔ کس طرح، کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے پروگرام کے اندر۔ پہلے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اوریہ صاحب، ہم اپنے ہی پروگرامات میں کہتے رہے کہ جو اناؤنسمنٹ ٹرمپ کر چکا اور جس طریقے سے بولڈ ڈیسیژن اس نے لیے اور بائیڈن نے آتے ہی جو اناؤنس کیا تھا کہ جی وہ نظر ثانی کریں گے، اچانک یہ ایک یو ٹرن جو مارا ہے بائیڈن صاحب نے، یہ کیا ہے؟ اس کی اوپننگ سٹیٹمنٹ کی ہیڈ لائن بڑے مزیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1 مئی کو withdraw کر چلے جائیں گے۔ President Donald Trump has a set withdrawal deadline for May 1, but he was known for announcing and reversing a number of significant foreign policy things. انہوں نے کہا جی وہ تو وہ کرتا تھا یو ٹرن، ہم یو ٹرن نہیں لیں گے، ہم نہیں لیں گے۔ تو یہ پہلے تو اس نے پیچھے والوں کو نہ کہا ہے کہ ٹرمپ نے وعدے کا پکا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک اسیسمنٹ کی ہے بائیڈن نے آ کے کہ ہم اگر کچھ دیر رکھتے ہیں ٹرپس کو وہاں پر تو اس کا کیا فائدہ ہے اور افغان حکومت کو کتنی دیر تک سٹیبلائز کر سکتے ہیں، اور طالبان، اور جب آہستہ آہستہ ہم نکلنے شروع ہوں گے تو طالبان کے حملوں کو، فورس کو یہ جب گورنمنٹ ہے کتنی دیر تک روک سکتی ہے۔ جو لاسٹ رپورٹ آئی ہے اس کے بعد رشین سمٹ کے بعد وہ یہ آئی ہے کہ if you can stay for another 20 years آپ افغان حکومت کو اتنا سٹیبل نہیں کر سکتے اگلے 20 سال کے اندر بھی کہ وہ انڈیپینڈنٹلی طالبان کو روک سکے۔ صحیح۔ اور یہ اتنی شاکنگ تھی کہ امریکہ جو ہے اس کے اوپر جو اس نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اوکلاہوما کے سینٹ رینکنگ ریپبلکن سینٹ آرمڈ کمیٹی، اس نے کہا arbitrary deadline would likely to put our troops in danger, jeopardize all the progress we have made and lead civil war to Afghanistan۔ یہ اس نے مخالفت کرتے ہوئے بات کی، جس کا انہوں نے پھر جواب جو دیا ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک ان کا وعدہ ہے وہ ہے کہ ہم القاعدہ کو نہیں آنے دیں گے اور افغانستان کو امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا دس از فار دا بینیفٹ آف امریکہ۔ بھاڑ میں جائے افغان گورنمنٹ، جہنم میں جائے اشرف غنی، ساتھ ہمارے ساتھ جنہوں نے ماریں کھائی تھیں، جنہوں نے کٹ لگائی تھی وہ بھی جائے۔ نیٹو نے پہلے 4 ملکوں سے انہوں نے باقاعدہ ایگریمنٹ کروایا تھا کہ نیٹو جو ہے بات کروائی تھی کہ یہ جو بندے نہ چھوڑو۔ طالبان نے کہا ہم واپس ہم چاہتے ہی نہیں چھوڑو، یعنی 4 بندوں کے اوپر اسٹرکٹلی اعتراض تھا کہ ان بندوں کو نہیں چھوڑو، جن میں سے ایک وہ بندہ بھی تھا کہ جس نے ہم آسٹریلین پروفیسر جس مسلمان ہو گیا تو اس کو اغوا کیا ہوا تھا کہ اس نے تمہارا بندہ اغوا کیا تھا اور یہ کیا تھا، چھوڑنا پڑا۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ اتنی جلدی سے نکلیں۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے ایک جرمنی نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ گروپ 3-4 لوگوں کا پکڑا کہ جنہوں نے پلاننگ کر رہے تھے کہ یہ کسی بھی وقت جس وقت یہ اگر فورسز نہ نکلیں تو ہم نیٹو ہیڈ کوارٹر کو اٹیک کر دیں گے، اور وہ کہتا تھا کہ ہمارا اسلامی جو ہے وہ اس کو کر لے، اس کو سپورٹ کر رہی تھی۔ یہ انہوں نے پورا کا پورا جال بچھایا ہوا تھا، وہ پورا گروپ جو کہ چاہتا تھا کہ افغانستان میں امریکہ باقاعدہ رہے۔ ایک اور چیز جو کہ طالبان نے ان کو میرا خیال ہے کسی نہ کسی طور پہ فیڈ کی ہے یا باقی طور پہ بتائی گئی ہے کہ if you stay more، اور اگر آپ کی کبھی لڑائی چھڑ پڑتی ہے جس کا ہم کل ذکر کر رہے تھے یوکرین میں، اور آپ اور روس چاہتے ہیں مقابلے پہ،
تو روس نے تو صرف بارڈر کراس کرنا ہے طالبان کی مدد کرنے کے لیے. آپ تو آتے پہنچتے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. صحیح. اینڈ روس آئی تھنک روس نے اس کو سگنل بھی دے دیا تھا اس میٹنگ کے اندر کہ اگر ہمارے ساتھ اس نے چھیڑ چھاڑ کی تو اب وہ کر رہے ہیں کہ وہ محاذ وہ چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ اس محاذ کے لیے روس نے یعنی 1343 سے قربانیاں دینی شروع کی ہیں, جب وہ بلیک ڈیتھ کا صورتحال ہوئی تھی. اس کے بعد سے اور جو 1700 کے اندر اس نے پیٹر گئے پولینڈ کا علاقہ تھا یوکرین, اس پہ انہوں نے زبردستی ناراض کر کے قبضہ کیا, پھر وہ کرائمیا کو اس کے ساتھ بنایا, اور صرف کہتا ہے آرمز لینتھ کے اوپر استنبول ہے. اور استنبول کا جانے کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو آپ کے ہاتھ سے گیا, اور نیٹو کا بیجر ہیڈ کوارٹر آپ. تو اصل میں امریکہ کو جلدی اس لیے ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو یہاں سے نکالو تاکہ کہیں مختلف قسم کی سٹیبنگ جو ہے نا وہ ہو سکے. اس کے اوپر میں صرف بیان پڑھ کے سنا چاہ رہا تھا. ذبیحہ مجاہد نے جبھی کچھ چند گھنٹے پہلے, بلکہ 1-2 گھنٹے پہلے اسٹیٹمنٹ دیا, وہ اس کی کمال کی ہے. تو اس نے کہا دیکھیں بات سنیں, یہ امریکہ نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا تھا, بلکہ اس کے وٹنس جو تھے یونائٹڈ نیشنز بھی تھی, اور almost every big country of the world was a witness. اور انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ کمٹمنٹ دیں کہ ایک تو یکم مئی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ طالبان جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ یکم مئی کا, کہ یکم مئی کو کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اتنا رسک لینے کی پوزیشن میں امریکہ نہیں ہے. اس نے کہا بھائی جان یار سامان بننے سے پہ ہیں تو وہ انہوں نے کہا یار 1 مئی کو ہم نے ٹروپس نکال تو رہے ہیں, ابھی اور کیا چاہتے ہو, کتنا سپٹمبر 4 مہینے کی اور مہلت ہے. لیکن جو ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے 3 اخباروں کی انگلینڈ, اس نے کہا کہ امریکہ ول مورن 20th اینیورسری آف 9/11. امریکہ غم میں ڈوبا ہوگا, 20ویں سالگرہ منا رہا ہوگا اس کی 9/11 کی, اور آپ گراؤنڈ زیرو پہ جا کے موم بتیاں جلا کھڑے ہوں گے اور کالے جھنڈے جو ہیں وہ کابل میں داخل ہو رہے ہوں گے. یہ اس وقت امریکہ کی مختلف اخباروں کی ہیڈ لائن ہے, اور کہتے ہیں اس سچویشن کو سوچو کہ اس 20 سوال, اور وہ ان کو ڈرانے کی پھر کوشش ہو, جیسے ہمارے اینکرز ہمارے کرتے ہیں نا, تن کے رکھو, دن کرو تو جامعہ افسا کو یہ کر دو, فلانے کو یہ کر دو, اور پھنسا ایسا دیتے ہیں کہ اگلے سال انہوں نے کون سا مار کھانا ہوتا ہے, مار تو ٹروپس نے کھانی ہوتی ہے. سر ابھی بھی لوگ سر لگے رہے, اللہ خیر کرے ان کی حوصلے جواب لگے, مار تو بیچارے سپاہی نے کھانی ہوتی ہے, مار تو بیچارے فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوتا تھا, ان کو وہ تو ٹی وی پروگرام کر چلے جاتے. وہاں بھی یہ اس وقت کہ یہ دیکھیں جی ادھر ہم وہ جلا رہے ہوں گے, موم بتیاں جلا رہے ہوں گے, ادھر وہ. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آج جو سب سے اہم رپورٹ چل رہی ہے وہ ایمن ظواہری کے بارے میں چل رہی ہے کہ القاعدہ جو ہے وہ کہتے ہیں ویک ہو گئی ہے, اور القاعدہ کے جو 2 ایمن ظواہری بہت بیمار ہے, اور طالبان کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے اس کا ختم ہو گیا ہوا ہے, تو اس وقت انہوں نے انڈیا میں بیس بنا دیا. اس لیے اس وقت سب سے اسٹرانگ آدمی ہے وہ عاصم عمر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی کتابیں بڑی عام یہاں پر, دجال اور جنگ اور یہ بڑی بہت بکتی تھی اس زمانے میں, جس زمانے میں وہی واز ویری مچ ان. تو وہ عاصم عمر جو ہے وہ سب کانٹیننٹ آف انڈیا اور اس پورے ریجن کا القاعدہ کا ہیڈ ہے. ایک وہ الگ سیف العدل, وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے اندر اس کا جو وہ آئے گا تو تب ہمیں پتہ چلے جائے گا کہ طالبان نے ان کے ساتھ رشتہ توڑا ہے کہ نہیں توڑا ہے, سب کچھ کیا. لیکن طالبان کی اس ضمانت کے اوپر قائم ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان امریکہ کے. لیکن آپ دیکھیں کہ سر اس سے بڑی کیا اور ثبوت ہوگا کہ انہوں نے اپنا شفٹ ہی کر لیا ہے مرکز افغانستان سے. اس کا مطلب ہے کہ رشتے ٹوٹ گئے ہیں اور طالبان اپنے اس کمٹمنٹ کے اوپر قائم ہے. اس کے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ دیکھیں کہ دوستی کی کتنی کوئی تصور ہی نہیں ہے نا, کہ جن لوگوں نے ان کے لیے مار کھائی, بندے مرے ہیں. صحیح بات, 3-4 لاکھ جو ہے ٹروپس مرے ہیں, مختلف بندے ملو کے. افغان گورنمنٹ امریکی 40-45 ہزار مرے ہوں گے, لیکن باقی تو افغان گورنمنٹ کے لوگ بہت مرے ہیں. طالبان اتنے نہیں مرے جتنے افغان گورنمنٹ کے بندے مرے ہیں. اور انہوں نے بقاعدہ جس طرح کی زندگی گزاری ہے اس میں سے چند لوگ جنہوں نے بینیفٹ لیے ہیں, جنہوں نے کوئی کعوہ خانہ چلا لیا یا کوئی نائٹ کلب کھول لیا یا کوئی اور چیز کھلا. اچھا ایک اور جو آج کل ہماری لوگ کرتے ہیں کہ جی افغان گورنمنٹ جس طرح کی زندگی کی عادی ہو چکی ہوئی ہے اس طرح کی زندگی کو اب واپس طالبان کیسے لیں گے. انٹرنیٹ کی عادی ہو گئی ہے, گلی گلی وہ کھل چکے ہوئے ہیں, وہ کیا نام ہے, ٹی وی کھل چکے ہیں, باقی اس طرح کے. تو ان کو اس زمانے میں اختر منصور اور وغیرہ ہوتے تھے, تو بات ہوتی تھی, وہ طالبان سمجھتے تھے کہ ہماری جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی مشکل آئے گی, کہ جن کو اس طرح کے زبردست قسم کے لائف سٹائل کی عادت ہو جائے تو ان کو ہم پگڑیاں پہنائیں یا برقعے پہنائیں تو یہ. لیکن لیٹر آن جب انہوں نے اسیسمنٹ کی ہے
آپ کو یاد ہوگا کہ عید کے اوپر طالبان کو نے سیز فائر کیا تھا اور طالبان جو تھے یہ بازاروں میں موٹر سائیکلوں پہ نکلے تھے. صحیح ہے. اب پوری دنیا میں خبریں لگی تھی کہ عام لوگ کھڑے ہو کے عورتیں کھڑے ہو کے طالبان کمانڈوز کے ساتھ جو تھی وہ سیلفیاں بنا رہی تھی. تو وچ مینس کہ طالبان کا دور انہیں پیس کے طور پہ یاد آتا ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم برقعے پہنتی تھیں لیکن امن سے تھیں, سکون سے تھیں, ڈاکہ نہیں تھا, لوٹ مار نہیں تھی, گند نہیں تھی, رزق صحیح طرح ملتا تھا, سب کچھ ٹھیک چیز تھا, کوئی اور مسائل نہیں تھے, امن تھا. اور زندگی میں وہ کہتے ہیں امن ہو تو باقی ہر چیز آ جاتی ہے, رات کی نیند پر سکون سب کچھ آ جاتا ہے. سیل اس سے ان کو اندازہ ہوا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ جس طرح کا کوڈ آف لائف ہم نافذ کریں گے یہ لوگ اس طرح کا کوڈ آف لائف جو ہے وہ کریں. کچھ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ کابل کی نسلیں جو تھیں وہ پہلے بھی تھیں, کوئی پاکستان آ گیا تھا وہ یہاں آ کے رہنا شروع کر گیا, یہاں شادیاں کر لیں, جو افورڈ کرتا ہے ملک چھوڑ کے باہر چلا گیا, شادیاں کر لیں جو افورڈ کر سکتے چلے گئے باہر. جیسے ایران میں بہائی جو تھے, جب وہ بہائی نکلے, آپ دیکھیں ایرانی آپ کو ایک پوری کلاس ملتی ہے. جرمنی میں بہت زیادہ ہیں ایرانی, یو اے ای میں بہت ایرانی زیادہ ہیں, سنے کا بہت کاروبار ہے ان کا. اس کے بعد امریکہ میں ہیں. عراقی آپ کو دیکھا ہوگا جیسے صدام حسین کی ساری جنگ شروع ہوئی, عراق جس کے پاس پیسہ ہے وہ دنیا میں جا کر عیاشی کرتا ہے, تو اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں. نواز شریف ہو, الطاف حسین ہو, پنوشے ہو, مارکوس ہو, کوئی پیسہ ہونا چاہیے اس کے پاس. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اور اہم ایشو ہے, وہ ہے پاکستان اور بھارت کو کون قریب لے کے آیا, اس کے انکشافات ہوئے, اس پر کریں گے بات بریک کے بعد.